السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت انٹرسٹنگ ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ دنیا میں جنت بنانے والا شخص حسن بن صبا ایک مشہور تاریخی شخصیت تھے جن کا تعلق 11ویں صدی میں تھا۔ وہ اسماعیلی فرقے کے نظریہ شاخ کے بانی تھے اور انہوں نے ایک مخصوص عسکری اور نظریاتی گروہ قائم کیا جسے حشاشین یا اساسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن بن صبا کا سب سے مشہور کارنامہ قلعہ الموت پر قبضہ تھا جو ایران کے علاقے قزوین میں واقع تھا۔ اسی قلعے سے انہوں نے اپنی تحریک اور فدائین کے ذریعے بڑے پیمانے پر سیاسی قتل اور دہشت گردی کی مہمات چلائیں۔ جنت کا قصہ حسن بن صبا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو اپنی مکمل وفاداری پر آمادہ کرنے کے لیے ایک خصوصی جنت کا انتظام کیا تھا۔ یہ جنت ایک باغ کی شکل میں تھی جس میں خوبصورت مناظر، چشمے، حوریں اور لذیذ کھانے ہوتے تھے۔ حسن بن صبا اپنے پیروکاروں کو ایک نشہ آور مواد، چرس یا دیگر منشیات دے کر انہیں بے ہوش کر دیتا تھا، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب وہ ہوش میں آتے تو خود کو اس جنت میں پاتے۔ یہ منظر اس قدر دلکش اور جنت جیسا ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہو جاتا کہ وہ جنت میں ہیں۔ حسن بن صبا ان لوگوں کو یقین دلاتا کہ اگر وہ اس کے لیے مکمل وفاداری اور جان نثاری کریں گے تو مرنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے یہی جنت ملے گی۔ اس طرح وہ اپنے فدائی کو اس حد تک تیار کر لیتا کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جان دینے یا کسی بھی خطرناک مشن پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حشاشین کا عروج۔ حسن بن صبا نے اساسین یا حشاشین نامی گروہ کی بنیاد رکھی جو سیاسی مخالفین کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھا۔ یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کو قتل کرنے میں ماہر تھے، اور اس طرح وہ اپنے گروہ کے نظریات اور سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ اس گروہ نے کئی اسلامی اور غیر اسلامی حکمرانوں کو قتل کیا اور ان کے کام کا طریقہ خفیہ اور غیر روایتی تھا۔ حسن بن صبا کا انتقال۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت میں زندگی بسر کی اور 1124 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے قائم کردہ گروہ نے کئی دہائیوں تک سیاسی اور عسکری طور پر سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن آخر کار 13ویں صدی میں حملوں کے دوران اس گروہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ حسن بن صبا اور اس کے جنت والے قصے تاریخ میں انتہائی دلچسپی اور تجسس کا باعث ہیں، اور ان کے کردار نے بہت سی کہانیوں اور افسانوں کو جنم دیا ہے۔ حسن بن صبا کی موت ایک طبعی فطری موت تھی۔ تاریخ کے مطابق وہ 1124 میں قلعہ الموت میں وفات پا گئے۔ حسن بن صبا کی زندگی کا بیشتر حصہ قلعہ الموت میں گزرا جو ان کا مرکز تھا اور جہاں سے انہوں نے اپنی اسماعیلیہ نظاری تحریک کی قیادت کی۔ موت کے بعد کا حال۔ حسن بن صبا کی وفات کے بعد بھی ان کی قائم کردہ تحریک، جسے حشاشین یا اساسین کے نام سے جانا جاتا تھا، کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ تاہم 13ویں صدی میں منگولوں نے ایران پر حملہ کیا اور قلعہ الموت سمیت دیگر اسماعیلی قلعوں کو تباہ کر دیا، جس سے حسن بن صبا کی تحریک کا اختتام ہوا۔
حسن بن صبا کی موت اور اس کی تحریک کا اثر تاریخ میں بہت نمایاں ہے اور ان کی زندگی اور فدائی کے قصے آج بھی دلچسپی اور تجسس کا باعث ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔